نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تگو دو مسجد قباء میں نماز کے لیے، مسجد النبوی کی قیام نماز کے لیے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں واقعات۔ آج پہلا مشورہ کس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ نماز کی جو پکار ہے، نماز کے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر اذان نہیں تھی، قباء کے اندر اذان نہیں تھی، یہ مسجد النبوی جب بن گئی تو صحابہ نے اور نبی کریم نے آپس میں مشاورت شروع کی کہ کیا کیا جائے، کس طرح لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ بعد نے مشورہ دیا کہ بیل بجائی جائے، جس طرح ٹل بجاتے ہیں گرجے کے اندر، بعد نے کہا ناقوس بجایا جائے، بعد نے کہا بغل بجائی جائے، بعد نے کہا پہاڑوں کے اوپر مشعلیں روشن کر دی جائیں، کسی پہاڑ کے اوپر آگ لگا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیل بجانے والے ٹل ناقوس کے سارے مشوروں کو اس لیے مسترد کیا کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا شعار تھا۔ جب آگ بنانے کا مشورہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا آگ تو وہی دیکھے گا جو اٹھا ہوا ہے، جو باہر نکلا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ایک آدمی مقرر کرنا چاہیے جو لوگوں کو نماز کی طرف آواز دے کہ آ جاؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ جب مشورہ آیا تو سارے صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا کرے گا اور جب نماز کا کوئی وقت ہو جائے کرے گا پکار لگایا کرے گا، صدا لگایا کرے گا۔ اب یہ صدا لگانے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن زید انصاری بھی ان صحابہ میں شامل تھے جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ نے بھی فلاں نماز کی صدا لگانی ہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آج غنودگی میں تھا، ایک خواب آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا خواب آیا ہے؟ کہا مجھے خواب میں چند الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ الفاظ کیا سکھائے گئے ہیں؟ تو نماز کی پکار لگاتا ہے، پہلے نماز کی پکار صرف یہ تھی آ جاؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت مقرر ہو گیا، جو عربی کے اندر مختصر سی بات فلاں نماز کا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ چند دن اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ جب اگلے دن عبداللہ بن زید انصاری آئے رسول اللہ کے پاس، میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے ایک ندا دینے والے نے ندا دی ہے کہ جب تو نمازیوں کو نماز کے لیے بلایا کر تو بجائے یہ کہنے کے کہا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں بتلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب سن کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے تجھے سچی خواب دکھلائی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ تو موجود تھے، وہی آ سکتی تھی، وہی رسول اللہ کو بھی آ سکتی تھی، لیکن یہ احادیث تقریری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہ کریں تو یہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو خواب میں آیا ایک صحابی کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اچھے خواب آئیں گے، بشارات والے خواب آئیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، نبوت کا ہر سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری کے اس خواب کو سنا اور کہا کھڑے ہو جا، جو الفاظ تو نے خواب میں سنے ہیں انہی الفاظ کو پکار، اور آج یہ تو نے یہ نہیں کہنا نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، بلکہ خواب میں جو تجھے سکھلایا گیا ہے حیا علی الصلاۃ کے بعد حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس بات کا نعرہ بلند کر۔ ابھی عبداللہ بن زید انصاری اذان دینے لگے ہیں، یہ پہلی اذان ہے جو مسجد النبوی میں دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ابھی سویا ہوا تھا، میں نے ایک عظیم خواب دیکھی ہے۔ یہ عبداللہ بن زید انصاری وہی الفاظ تو کہہ رہا ہے جو خواب میں نے ابھی دیکھی ہے۔ گویا حضرت عمر کو اور عبداللہ بن زید انصاری کو بیک وقت ایک ہی وقت میں خواب آیا کہ آج کے بعد نماز کی پکار یہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں میں اور آپ اس پکار سے غافل ہیں۔ اس پکار کا کیا مطلب ہے؟ اس پکار کا مطلب اقامت دین ہے۔ اس پکار کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی ہر ریاست سے بڑا، دنیا کے ہر نظام سے بڑا، دنیا کی ہر سیاست و قیادت سے بڑا، اللہ اکبر۔ یعنی مؤذن تو اذان میں اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، لیکن سیاست کا امام کوئی اور ہے۔ مؤذن تو اذان میں تمہیں پکارتا رہتا ہے اللہ اکبر،
زمین اللہ کی ہے، اس زمین پہ نظام اللہ کا چلنا چاہیے۔ مؤذن تو یہ کہتا رہتا ہے، اور ایک دن میں ایک دفعہ نہیں کہتا، 5 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا رہتا ہے، میں اور آپ غافل ہیں۔ اور اسی کے اوپر بس ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، شرک کے ہر سلسلے کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمدن۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر اذان کے اندر آپ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور رسول اللہ کی کہی ہوئی بات ہی دین ہے، ادھر سے مؤذن تو اذان لگاتا رہے، آواز دیتا رہے، لیکن نظام ہمیں لاڈ مکالے کا اچھا لگتا ہے، نظام ہمیں غیروں کا اچھا لگتا ہے۔ رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیاست اور ریاست کے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہماری سیاست کے امام مختلف ہیں، ہماری ریاست کے امام مختلف ہیں۔ ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ وہ شعیب کی قوم والا، جیسے شعیب کی قوم نے یہ کہہ دیا تھا اپنی نماز کو مسجد تک رکھا کر، ٹھیک ہے مسجد میں پڑھا کر، مسجد میں تک رہ، بس تیری نماز بازاروں میں کیا کرنے آ گئی ہے؟ تیری نماز ہمیں تجارت کے اصول کیوں سکھاتی ہے؟ تیری نماز ہمیں سود سے کیوں روکتی ہے؟ آج وہی ہماری حالت ہے۔ نماز کے اندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بازار میں نہیں ہیں۔ بازار کے اندر رشوت بھی چلے گی، سود خوری بھی چلے گی، خیانت بھی چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آج امام نام کے تو ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن بازار کے اندر امام نہیں ہے۔ مسجد کے تو امام ہے، حکومت کے اندر امام نہیں ہے۔ مسجد کو تو امام ہے، عدالت کے امام نہیں ہے۔ عدالت میں نظام کوئی اور ہے، حکومت میں نظام کوئی اور ہے، سیاست میں نظام کوئی اور ہے۔ یہ اذان کا مطلب تھا۔ اذان کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، تو اذان کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ کی شریعت کو زمین کے اوپر نافذ کر دینا چاہیے، لیکن میں اور آپ غافل ہیں، اور ہم تو اتنے